بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں اس گورنمنٹ کے بارے میں جو گورنمنٹ آئی جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ یہ چیزیں سستی کریں گے, کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے چور ہیں اور کیا ہے. عمران خان اچھا تھا بالکل. عمران خان اچھا تھا جی ٹھیک ٹھاک. یہ چور ہے. جی بالکل چور ہیں اور کیا ہے. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر؟ یہ بالکل چور ہیں. عمران خان اچھا ہے. عمران خان اچھا ہے. ہاں جی یہ بالکل چور ہے. یہ چور ہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ میں بتاتا چلوں ابھی میں گجرانوالہ کے ایک شہر گجرانوالہ کی ایک تحصیل وزیر آباد میں موجود ہوں جسے ہمیشہ یہاں سے نون لیگ جیتی ہے. یہ سر کیا سمجھ رہے ہیں, پہلے یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے, ہم پٹرول سستا کریں گے, پٹرول 75 پہ ہونا چاہیے, ہمیں موقع دو, مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا انہوں نے. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں. ٹھیک ہے ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے. پہلے عمران خان کو یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. آپ ان کا حال دیکھ لو. چور ہیں یہ. جی چور ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. اچھا سر کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو ملکی حالات ہیں اس گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دعوے دیکھ لیں آپ, ان کا مارچ دیکھ لیں. لانگ مارچ کس بنا پہ نکلا تھا, مہنگائی کے نام پہ, اور آپ نے یہ کیسز کلیئر کروا رہے ہیں. ادروائز ان کا کوئی اور بنیادی مقصد نہیں ہے. عوام کو یہ نہیں سوچ رہے عوام کا کیا کرنا ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے حکومت میں آنا, اپنے کیسز کلیئر کروانے. آپ نے نیوز میں دیکھا ہے کہ وہ نیب کے جو قصوروار ہیں ان کو پکڑنا نہیں ہے. یہ آپ ان کا طریقہ دیکھ لیں. مہنگائی عوام کا تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب دیکھ لیں, نالائق ترین آدمی ہیں یہ. عمران خان کی حکومت میں مہنگائی کا حساب لگا لیں, ابھی لگا لیں. لانگ مارچ ان کا مقصد ہی بالکل خراب تھا. اور الحمدللہ ہم نے ووٹ دیے تھے عمران خان کو اس بنیاد پہ کہ وہ ایک سچا ایماندار شخص ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کیا سمجھتے ہیں عمران خان نے آپ کے ووٹ کا حق ادا کیا؟ بالکل کیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا پٹرول 75 پہ ہونا چاہیے. اس حکومت کے خلاف یہ دیکھیں, یہ پنجاب حکومت جو ہے نا, یہ ایک پنجاب حکومت ایک پورا پنجاب, جی ٹھیک ہے, پنجاب نہیں آپ نے چلانا, پورا پاکستان چلانا ہے. پاکستان اندر اور بیرون ملک میں جو آؤٹ آف کنٹری میں پاکستانی لوگ گئے ہوئے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. نیرا آپ جسٹ آپ نے پاکستان کا نہیں سوچنا, لیکن اس کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی عزت اور وقار جو عمران خان نے بنایا وہ ان لوگوں نے نہیں بنایا, نہ ان میں اتنی ہمت ہے. بہت شکریہ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے اس گورنمنٹ کے بارے میں آپ؟ سر اس گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے, دیکھ لیں کہ جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہوئی ہے. ادھر جو غریب طبقہ ہے اس کا کوئی حال نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ غریب طبقے کے علاوہ جو تنہا دار ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں. ابھی چیک کر لیں آپ گھی کی قیمت یا پٹرول کی قیمت, کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جو لوگ تھے نا وائٹ کالر, وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ابھی مثلاً جن کے پاس گاڑی ہے وہ لوکل سفر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے. لیکن آنے سے پہلے تو بڑے دعوے کر رہے تھے, مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کو بہتر کر لیں گے. کوئی بہتری آئی ہو؟ کوئی بہتری نہیں سر. ان سے آپ توقع بھی نہیں کر سکتے بہتری کی, کیونکہ ان لوگوں یہ جتنے بھی ڈاکو چور ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, تو ان یہ صرف اپنے کیسز کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ. جی سر السلام علیکم. سر میں چلیے اچھا جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہتری آئی ہے, ان کی اپنی زندگی میں آئی ہے. کیسز ختم ہو گئے, قرضے معاف ہو گئے, پرچے ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے. لوٹو پاکستانی عوام کو. کیسے میں بتاتا ہوں. پیٹرول مہنگا ہوا, کس پر بوجھ ڈالا؟ عوام پر. بجلی مہنگی ہوئی, کس پر بوجھ ڈالا؟ عوام پر. ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں, کس پر بوجھ ڈالا؟ عوام پر. تو یہ کون سے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے؟ یہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے ہیں بھائی جان. جو انہوں نے IMF سے قرضہ لینا ہے, کدھر لگنا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے 70 سالوں میں جو قرضہ لیا گیا ہے کدھر لگا ہے؟ یہ روٹیں پچھلے 70 سال سے شاید بنی ہوئی ہے, 70 سال 30 سال سے پہلے بنی ہوئی ہوگی. تو کیا ملا ہے پاکستانی قوم کو؟ وزیر آباد کی عوام کیا ملا ہے؟ گجرات کی عوام کیا ملا ہے؟ گجرات والوں کو سڑکیں ملی ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام صرف سڑکیں لینی ہیں, ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. غریب جائے باڑ میں بھائی جان, ان کو صرف چھٹی چاہیے تھی کھلی, وہ ان کو مل گئی ہے. اب ان کا مشن صرف لوٹنا ہے, لوٹنا ہے, لوٹنا ہے. میں پاکستانی ٹی وی چینلز کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ چھوڑیں نون PTI, بٹھائیں ان کو بھی, کسی ایک غریب کے نمائندے کو بھی تو بٹھائیں نا اپنے ساتھ. وہ بتائے آپ کو کہ غریب کے مسائل کیا ہیں, غریب کس حال میں جی رہا ہے. غریب روز مر رہا ہے, ہر گھنٹے مر رہا ہے. جب بیٹی کو دیکھتا ہے بھوکا, جب بیٹے کی اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتا وہ مرتا ہے, تب مرتا ہے. تو یہ ان کو کیا فکر ہے؟
یہ ہمیں سب کو پتہ ہے غریب کیوں مرتا ہے، کیونکہ اس کی آج امید ٹوٹ چکی ہے۔ خدا را میں اپنے مقتدر حلقوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے پاکستانی قوم کے غریب اور غیور پاکستانیوں کی امید نہ ٹوٹنے دیں۔ آپ سے امید ہے ان پاکستانی قوم کے غریبوں کی، ان کو واحد آسرا اللہ کے بعد آپ ہیں کہ آپ پاکستانی قوم کے سب سے بڑے محب وطن ہیں، یقین مانیں، لیکن دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہے جس طرح یہ لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ان لوہاروں کے ہاتھوں سے یہ مسند چھین لیں، وگرنہ ان کا تو انجام ہوگا ہی ہوگا، باقی بھی دمادم مست کلندر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا السلام۔ سر، آپ بتائیں یہ جو گورنمنٹ ہے مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کہا ہمیں حکومت دے ہم چیزیں سستی کریں گے، ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے جس طرح چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو حالات بہت خراب کر دی اس حکومت نے۔ یہ تقریباً کہہ لیں کہ عمران خان کی جو حکومت تھی وہ کچھ بہتر تھی، اس لحاظ سے کہ اس نے مہنگائی نہیں تھی کی، جو کنٹرول کیا ہوا تھا وہ بہتر تھا۔ انہوں نے آتے ساری 30 روپے ایک دفعہ پٹرول بڑھا دیا، 30 روپے ایک دفعہ بڑھا، 60 روپے ایک ہفتے کے اندر بڑھا دیا۔ ہمارے ملک میں ایک چیز بڑھتی ہے تو ایک چیز بڑھنے سے سوئی تک قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اب دکاندار کے پاس گھی لینے کے جائے 420 روپے کا پہلے ہانڈی آئل ملتا تھا، اب 620 روپے کا چلا گیا ہے۔ اتنا ڈیفرنٹ عوام پہ اوپر بوجھ بڑھے گا تو عوام تو ان کو بدوائیں دے گی، ان کے اچھے فیور میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب بھی حکومت جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج تک کسی نے یہ کام نہیں، اس پارٹی نے نون لیگ نے نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں، یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں سب کو ایک طرف، مثلا اب دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، پیپل پارٹی بھی اور یہ نون لیگ بھی، دونوں اکٹھی ہو کے اس حکومت کو ختم کیا ہے، ایک سیٹ پہ ختم کیا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو جو 25 بندے علیحدہ ہوئے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، پوری پبلک کو پتہ ہے، وہ کروڑوں روپیہ لے کر علیحدہ ہوئے ہیں۔ یہ بات ہے کہ یہ تو بندے کو خریدتے ہیں، غریب کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ تو یہ غریب کو کچھ دیتے ہیں۔ سرکاری ملازم ہے تو اس کی تنخواہ 40,000 ہے، وہ بھی اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے کہ جس کی 40,000 تنخواہ ہے اس کو ٹیکس لگا دیں گے۔ بھی کس چیز کا ٹیکس لگا رہے ہو؟ آپ لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں ہیں، باہر کے ملکوں میں آپ کے بچے یا پاکستانی ہیں تو بچے پاکستان۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں عمران خان ٹھیک تھا ان سے؟ دیکھیں عمران خان نے جو کام کیے اس نے مہنگائی نہیں کی، اس نے جتنا کنٹرول کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب اس نے ایک نعرہ لگایا تھا مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اب اس نے تو کہا اب ہم لوگوں نے بنانا ہے نا، یہ برائی جون سی ہوتی ہے ہم نے روکنی ہے، مہنگائی روکنی ہے تو حکمرانوں کے ساتھ مل کے ہوں گے تب بھی یہ مدینہ کی ریاست بنے گی۔ ایک بندے کے کہنے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنتی، یہ ہم سب مسلمانوں اور جو بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا فرض ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہنا؟ شہباز شریف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو اللہ ہی کہہ سکتا ہے، عوام نہیں کہہ سکتی۔ اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پبلک سب ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، ان کو تو اب دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے جی کے پی کی میں گیا تھا، اس نے کہا جی اب آٹا مہنگا ہوگا، میں کپڑے اتار کے تو آٹا سستا، اور یار تیرے کپڑے بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو کوئی خریدے، وہ جو کوئی خریدے وہ کپڑے بھی اس قابل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔